آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ، ان کے ووٹرز کے دماغوں میں کیا یہ تاثر جائے گا کہ جس شخص کو ہم ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کو کبھی 14 سال کی سزا ہو رہی ہے، کبھی 10 سال کی سزا ہو رہی ہے، اور اب تو نااہل بھی ہو گیا ہے وہ شخص، یعنی کہ ان کی عمران خان صاحب himself stands disqualified according to one of the punishments. وہ دیکھیں اس میں بڑی واضح بات تھی، پی ٹی آئی کے جتنے بھی فالوورز ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ اگر 100 150 200 کیسز بنائے گئے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں بنائے گئے، اور اس میں سزا دینی ہے، بھلے وہ قانونی طور پہ، قانونی معیار پہ پورا اترتے ہوں یا نہ اترتے ہوں. تو اس میں ہمیں کوئی قانونی تکنیکی نکات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑا واضح تھا کہ فیصلہ ہر صورت میں عمران خان کے خلاف ہونا ہے. دوسری بات، 0 ضرب 0 کا نتیجہ 0 ہوتا ہے. جہاں تک پروسیکیوشن کا تعلق ہے، ان کو اس سے کچھ نہیں ملے گا. الٹا دوسری طرف پی ٹی آئی کے ورکرز یا ان کے جتنے بھی کارڈرز ہیں، میرا خیال ہے ان کو مزید تقویت ملی ہے. ان کا جو یقین تھا، جو ان کا اعتماد ہے اپنی قیادت پہ، اپنی پارٹی پہ، شاید اس میں زیادہ ہی اضافہ ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے فیصلوں سے، جو کہ انتہائی متنازع ہوں، دنیا بھر میں جس سے پاکستان کے عدلیہ عدالتی نظام کی سبکی ہوتی ہو، اس سے عام عوام پہ یا ان کی رائے پہ کوئی اثر پڑے گا. ویری ویل، آپ نے کہا کہ مزید الٹا تقویت ملے گی ووٹرز کو. اور مزمل صاحب، آپ کا بھی کیا یہی خیال ہے؟ آپ بھی اسی اوپینین کے مالک ہیں؟ ووٹرز مزید کہیں گے کہ بھئی وہ تو پارٹی پہلے ہی کہتی تھی اور عمران خان صاحب پہلے ہی کہتے تھے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور سازش کر کے نکالا گیا ہے، تو اب وہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں تو سچ ثابت ہوئی ہیں، میں تو صحیح کہتا تھا. پتہ نہیں آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ ہم جب گراؤنڈ میں مطلب لاہور کی یا اور شہروں کی سڑکوں پہ پھرتے ہیں، ہمیں تو وہ اینگر نہیں نظر آتا جس کی گفتگو آپ بار بار ٹی وی چینلز پہ اور بار بار کہا جاتا ہے جی بڑا لوگوں میں رد عمل ہے. وہ کہیں سڑکوں پر، وہ کہیں چوراہوں پر، وہ کہیں کارنر میٹنگز میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. اب وہ کہیں خلا میں ہے، کہیں میرا مطلب ہے گم ہے اور یکدم نازل ہوگا. تو مجھے تو یکدم نازل ہونے والی چیزوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا. میں تو زیادہ وہی دیکھ سکتا ہوں جو سڑک پر، چوراہے پر اور عام لوگوں میں نظر آ رہا ہو. تو اگر 14 سال اور 10 سال قید کے بعد پورے پنجاب میں یا پاکستان میں ایک بھی مظاہرہ نہیں ہو سکا ہے، پورے کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی میرا مطلب لوگوں کا غصہ ہمیں نظر نہیں آیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری کو وہ یکدم کسی بوائلنگ پوائنٹ کی طرح آپ کو وہ غصہ اور وہ سب کچھ نظر آ جائے گا. لہذا اگر وہ غصہ کہیں موجود ہے تو اس کا ظہور ہونا بہت ضروری ہے، اس کا نمودار ہونا بہت ضروری ہے. وہ یکدم تو نکل نہیں سکتا ہے. لہذا جو ہم نے 2 دن لگاتار سزائیں آنے کے بعد 2 دن دیکھے ہیں، وہ تو بڑے پرسکون دیکھے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں نے ان کو بہت نارملی اور نیچرلی لیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے اب اگر کوئی کسی کے پاس کوئی علم غیب ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ نارمل ہمیں نظر آتا رہے گا اور یکدم ایک دن جو ہے وہ سکرین لاوا پھٹے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کئی لوگ سر کہ 8 فروری کو سارے لوگ بطور ووٹ کی صورت میں جو ہے اپنے جذبات نکالیں گے. پتہ نہیں، آج تک تو ایسا ہوا نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو یہ پہلی دفعہ ہوگا اور ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے. لیکن بظاہر ابھی ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے لوگ ڈس ایسوسیٹ ہو رہے ہیں. لوگوں نے ایک مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ دس واز اباؤٹ ٹو ہیپن، اور یہ نیچرل ہے. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان میں جو لڑائی چل رہی تھی، 100 مقدمات تبھی بنی ہے نا جب آپ نے 100 دفعہ قانون توڑا ہے. یہ بھی اس کی ایک صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس کی ایک ٹرانسلیشن ہے. آپ پر 50 مقدمات بن جاتے اگر آپ 50 دفعہ قانون توڑتے. ایز سمپل از دیٹ سر امتیاز صاحب. تو اگر آپ 150 دفعہ توڑیں گے تو میرے خیال میں مقدمات 100 سے 150 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو ہر ایک دفعہ قانون توڑنے پر ایک مقدمہ تو درج ہوگا. یہ تو سمپل وہ ہے
جی جی ایک جمع ایک ہے سر امتیاز صاحب کے جتنے مقدمات جتنی دفعہ قانون ٹوٹا ہے اتنی دفعہ مقدمے بنے اور وہ کہتے ہیں کوئی ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے. یہ بات تو درست ہے کہ کوئی مظاہرہ وغیرہ احتجاج وغیرہ تو ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ یکے بعد دیگرے 2 سزائیں ملی ہیں 10 سال اور 14 سال. جی جب مظاہرے ہوئے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا پاکستان بھر میں آج کل بھی کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ ان کے گھروں میں آج بھی مختلف شہروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. تو مجھے تو ایکچولی اس ذہنیت پہ بھی شک ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 100 خلاف ورزیاں کی ہیں تو 100 مقدمے بنیں گے. وہ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا واقعی ان مقدموں کی کوئی حیثیت ہے, یعنی بجائے اس کے کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ کیا ایک سابق وزیر اعظم جس کا جو کہ دنیا بھر میں جانا پہچانا ہے راتوں رات وہ غدار بھی بن گیا, دہشت گرد بھی بن گیا, چور بھی بن گیا, کیا کوئی ماننے والی بات ہے؟ بچوں والی باتیں ہیں. اور جس انداز میں یہ ٹرائل ہوا ہے وہ خود بذات خود ایک انہوں نے تماشا بنا دیا جوڈیشری کا. اور یہ جب ظاہر ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں معاملہ آئے گا تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کتنے پانی میں کھڑی ہے اور جو 140 ملکوں میں سے ان کا 139واں 136واں نمبر ہے کیا وہ صحیح ہے. ویسے سر امتیاز صاحب وہ تو یہی کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو معاملات نواز شریف صاحب کے بھی سیٹ اسائیڈ ہو گئے تھے, ان کو کتنی تلخ سزائیں ملی تھیں لیکن سب سیٹ اسائیڈ ہو گیا, تو اس کا یہی مطلب تھا کہ اس وقت ان کو بھی سزائیں غلط دی گئی تھیں. جی بالکل. اس میں دیکھیں جو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں نواز شریف میں آصف زرداری میں. وہ اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بالکل زیادتی ہوئی ہے. بلاول تو ابھی بھی کہتا ہے کہ 12 سال میرے والد کو نواز شریف نے رکھا جیل میں, اس کی زبان کاٹی. وہ غلط تھا. تو آج اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو آپ کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ماضی میں بھی غلط ہوتا رہا ہے؟ کیا پاکستان نے آگے نہیں بڑھنا ہے؟ کیا پاکستان نے رول آف لا قانون کی حکمرانی, اور کیا پاکستان کے تمام سیاستدان ایک دن اکٹھے ہو کے ان کاموں کو غلط نہیں کہیں گے جن کو وہ خود برداشت کرتے رہے, سفر جس کا وہ نشانہ بنتے رہے, یک زبان ہو کہ وہ کیوں نہیں کہتے کہ انہوں نے باری باری جتنا برداشت کیے ظلم جیلوں کے اندر وہ کس کی وجہ سے کیے, اس کا اصل محرک کون تھا؟ تب میں مانوں گا ان سیاستدانوں کی انٹیگریٹی کو جب یہ مل بیٹھ کے ان تمام یہ بالکل بات درست ہے کہ جی کچھ کامن گراؤنڈز تلاش کر کے سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. جی مزمل صاحب ایسا تو نہیں معلوم ہوتا بلکہ الٹا پی ایم ایل این تو خاصی خوش نظر آ رہی ہے, اور وہ عمران خان صاحب بھی ویسے سچی بات ہے خوش تھے جب پینما میں ان کے خلاف سزائیں آتی تھیں, مٹھائی کھاتے تھے. اور اب پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کیونکہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کو دہشت گرد جماعت کے طور پر دیکھا جائے. کہ اگر 9 مئی کو دیکھا جائے تو پھر تو دہشت گرد جماعت کے طور پہ دیکھا جائے. اب اگر تو اس ملک میں سیاسی احتجاج یہ رہ گیا ہے کہ آپ نے جی ایچ کیو کا گیٹ توڑنا ہے, آپ نے آئی ایس آئی کے دفتر کو آگ لگانی ہے, آپ نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانی ہے, اگر یہ سیاسی احتجاج کی شکل ہے تو پھر یہ تو دنیا میں کہیں آپ بتا دیں امریکہ میں پینٹاگون کا گیٹ توڑنے کی, سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر کو آگ لگانے کی, یا میرا مطلب ہے کہ سی آئی اے کے یا سینٹ کام کے چیف کے گھر کو آگ لگانے کی اجازت ہے بائیڈن اور ٹرمپ کی لڑائی میں؟ اگر تو دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں یہ جائز ہے جو 9 مئی کو کیا گیا ہے تو ہم یہاں بھی جائز قرار دے دیتے ہیں کہ جی مغربی جمہوریت سے ہم بڑے دلدادہ ہیں, اور بڑی مثال دیتے تھے بانی پی ٹی آئی مغربی جمہوریت کی. وہ ہمیں بتا دیں کہ یہ احتجاج کی یہ شکل وہ کس مغرب کے کس ملک سے لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے عسکری اداروں اور ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اس کو چاہیے احتجاج. اچھا ضروری آپ نے ایک موازنہ ڈرا کر دیا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو باقی جو دہشت گرد کی انہیں 9 مئی سے پہلے کوئی دہشت گرد نہیں کہہ رہا تھا. اور امتیاز صاحب نام میں سر ہلا رہے ہیں اس بات پہ, لیکن پہلی بار ہم نے دیکھا کہ کسی سیاستدان نے خود کو ریڈ لائن کہا کہ میں ریڈ لائن ہوں. سیاستدان کبھی ریڈ لائن نہیں ہوتا.